نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم چھٹی ہجری کے واقعات پڑھ رہے تھے، اور سورہ نور کا یہ دوسرا رکوع ہے جو ایک بڑے اہم واقعے میں کے حوالے سے پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگایا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے افک کہا. افک، ان الذین جاؤوا بالافک. افک کہتے ہیں الزام کو یا بہتان کو، تہمت، ایک ایسا الزام جو جھوٹا الزام. تو اس لفظ سے خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام جھوٹا الزام تھا. تو واقعہ کیا ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھیں، اور واپسی میں آپ جب قافلہ ایک جگہ رکا اور سب کو ہوتا ہے کہ بھائی سب اتر کر اور فریش ہو جائیں، اور واش روم جس کو جانا ہو وہ وہاں کہیں دور جا کر جو ہے قضاء حاجت کے لیے چلا جائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ ساتھ تھیں، پردے کے احکامات آ چکے تھے، اسی لیے جو صحابہ ساتھ ہوتے تھے وہ بہت احتیاط کرتے تھے. اونٹ کے اوپر ہودج ہے، یعنی کہ پردے کا اہتمام ہے. ویسے تو جو بیٹھتا ہے وہ اونٹ ہی پر بیٹھتا ہے، لیکن ہودج کیا کام کرتا ہے؟ پردے کا کام کرتا ہے کہ آس پاس جو ہے وہ لکڑیوں کو لگایا جائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ ہودج نیچے رکھا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد لوگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے بغیر دیکھے ہوئے، کیونکہ پردے کا معاملہ ہوتا ہے، ہودج کو دوبارہ اوپر رکھ دیا اونٹ پر اور وہ چلے گئے جیسا کہ ہر مرتبہ کرتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معمولی دیر لگ چکی تھی، کیونکہ وہ بہت دور چلی گئی تھیں، اور انہوں نے خود پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا.
جس کو ڈھونڈنے میں کافی دیر لگ گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں، تو وہ وہیں رک گئیں کہ جب تلاش کرتے ہوئے واپس آئیں گے تو یہاں پہ ان کو ڈھونڈ لیں گے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری تھی کہ قافلے کے تھوڑے فاصلے سے چلتے تھے، اسی طرح کوئی بھٹک گیا ہو یا کوئی چیز گر گئی ہو تو انہیں جب نظر آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ویسے اکیلی زمین پر موجود ہیں تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ لے جا کر قریب بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتے ہوئے ان کو لے کر آ گئے، یہاں تک کہ قافلے والے جہاں دوسری جگہ پر رکے ہوئے تھے ادھر جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملوا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور اس میں اب کوئی بات نہیں، لوگوں نے یہی سوال کیا ہوگا یہ کیسے ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی وہ ہار کھو گیا تھا اور ان کو پتہ نہیں چلا اور لوگ چلے گئے، اور اس جواب پر سب مطمئن ہیں۔ لیکن جو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی سازش ہے، یہ کوئی آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا ہے، یہ کوئی ویسا ہے، اور اس بات کو اس نے شروع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس رکوع کی پہلی آیت میں اس بات کو بیان کیا ہے تو وہاں اس بندے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو یہ تہمت لے کر آئے، عصبۃ منکم، یہ اے مسلمانوں تمہارے اندر ہی کا ایک گروپ ہے، ایک ٹولہ ہے، کم لوگ ہیں تمہارے اندر۔ اور یہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے، یہ تہمت کو لے کر آئے۔ اور آخری میں، آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، فرمایا کہ اس تہمت کو انوینٹ کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں جس آدمی کا جتنا ہاتھ ہے وہ اتنا گنہگار ہے، لیکن وہ شخص جس پر سب سے زیادہ بوجھ ہے، والذی تولی کبرہ منہم، اس گناہ کا سب سے زیادہ بوجھ جس آدمی پر ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ نارملی اس طرح بات نہیں ہوتی، اس طرح کوئی بات بیان نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اتنا کہنا کافی ہو گیا تھا کہ بھئی کچھ جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے ان پر الزام ہوگا۔ لیکن یہاں پر جیسے کہ ہم سیرت النبی پڑھ رہے ہیں تو ہمارا فوکس ہوتا ہے اس وقت کے حالات پر۔ جب یہ مدینہ میں آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیں، اس کے بعد پورے مدینہ میں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوال پوچھے گا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا والذی تولی کبرہ منہم، ایک تو ہے مسلمانوں تمہیں میں سے ایک گروپ ہے، اس گروپ میں سے وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ہائی لائٹ کیا ہے اس کا نام لیے بغیر، اور اب جہاں جہاں بھی یہ آیات پڑھی جائیں گی ہر آدمی اس آدمی کو ڈسکس کرے گا۔ یہ ہے جو اس آیت میں، اس پورے ایونٹ میں ایک اور اچیومنٹ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ پورے ایونٹ کو، بل ہوا خیر لکم، یہ بہتر ہوا ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس میں سے ہر آدمی نے جو گناہ کمایا اس کو حصہ ملے گا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے جو سب سے بڑا کمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہائی لائٹ کیا، پھر خاص طور پہ ایک آدمی کو ہائی لائٹ کیا۔ اور جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء اور سورہ منافقون پڑھی اور سورہ احزاب، ان تمام صورتوں میں ایک بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور منافقین کا بہت زیادہ بیان ہوا سورہ نساء میں بھی، سورہ احزاب میں بھی، اور پھر سورہ منافقون کا ٹاپک ہی یہی تھا۔ اب اس پورے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو ہائی لائٹ کیا اور اس آدمی کو ہائی لائٹ کیا، عبداللہ بن ابی کو۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا کہ 1 مہینے تک مدینے میں یہ افواہیں چلتی رہیں، یعنی کہ وہ جو غزوے سے جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، فوراً صورت نازل نہیں ہوئی بلکہ 1 مہینے بعد نازل ہوئی، اور یہ 1 مہینے میں
آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس میں جو مومنین ہیں جو کہ منافق نہیں ہیں وہ بھی شریک ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک تو وہ گروپ ہے جو اس کو انوینٹ کر کے لایا ہے، جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر خبر بنانا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے یہ جھوٹی خبر ہے، اس کو خبر بنا رہے ہیں، ان کا ذکر پہلی آیت۔ لیکن اب کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو باتوں میں بس باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک صحابیہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں عائشہ کے بارے میں؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ڈنر ڈسکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ غلط ہے۔ اس طرح کہنا کہ کیا آپ نے سنا، یہ بھی غلط ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا مسلمانوں کا رویہ، وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم جس بات کو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک وحی نہیں بھیجی، اور لوگوں کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ کیا یہ خبر کہیں صحیح تو نہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمان معاشروں میں یہ ہوگا کہ کوئی کسی پر الزام لگائے گا اور وہ الزام ثابت نہیں کر سکتا۔ باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے اس صورت کا ایک بہت بڑا لیسن جو اس میں بار بار ریپیٹ ہوگا۔ اب رکوع کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اب ہم اگر کوئی خبر سنیں فلاں آدمی نے فلاں کام کیا ہے اور ہم یہ کہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے الزام صحیح ہو اور ہو سکتا ہے الزام غلط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط رویہ ہے۔ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط الزام ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ الزام کس پہ لگایا گیا ہے؟ ایک مسلمان مرد پہ یا ایک مسلمان عورت پر، تو سننے والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ، اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون، گمان کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات، مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا، اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان۔ اچھا گمان کیا ہے؟ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جیسے ہم اپنے بچے کے بارے میں کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے آپ کے بچے نے چوری کی ہے تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تو ایسا کر نہیں سکتا، بعد میں آپ پتہ کریں تو پتہ چلے کہ بھئی کیا ہے، اور یہ بہت شاکنگ خبر ہو سکتی ہے باپ کے لیے یا ماں کے لیے۔ لیکن پہلا رویہ کیا ہے کہ میرا بیٹا یہ کر نہیں سکتا، اسی طریقے سے تمام مومنین کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے یہ خبر سنی؟ ان کا جواب یہ تھا کہ کیا تم ایسا کوئی کام کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب اپنے بارے میں یہ سوچ ہے تو حضرت عائشہ کے بارے میں اس سے بڑھ کر سوچ ہوگی۔ یہی فرمایا جا رہا ہے بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کیوں نہیں تم نے کہہ دیا کہ یہ تہمت ہے کھلی۔ اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو میڈیا اور خبروں کا بہت زیادہ رواج ہے، بہت ساری خبریں ملتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہی تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ افک ہے۔ افک مطلب بہتان، جھوٹا الزام۔ ہمیں نہیں پتہ صحیح ہے یا غلط، اور یہ رویہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ صحیح ہے یا غلط۔ رویہ کیا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر صحیح ہوتا تو ثابت کرو، ورنہ غلط ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہر کوئی کسی پہ الزام لگا دے گا، اور ہمارے یہاں یہی تو ہے کہ کوئی ایسا سیاستدان آپ کو نہیں ملے گا جس پہ کیسز نہ چل رہا ہو۔ سبھی کے اوپر کیسز ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا بات ہی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جس نے واقعی کرپشن کیے ہوئے ہیں اور وہ آدمی جس کی کوئی کرپشن نہیں ہے، سب پہ کیسز ہیں، کہتا ہے اس پہ بھی کیسز ہے، اس پہ بھی۔ یہ تو پھر آپ ایک خاندان کا سوچیں کہ باپ جو ہے وہ اپنے بھائی پہ الزام لگایا ہوا ہے، بھائی اس پہ الزام لگایا ہوا ہے، وہ اس پہ الزام لگایا ہوا ہے، وہ اس پہ الزام لگایا ہوا ہے، اور سب
خاندان والے کیا کہیں؟ بھئی دیکھو الزام ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اس طرح تو سبھی شک میں آ جائیں گے پھر. اور کبھی بھی یہ رویہ ہمارا اپنوں کے بارے میں ہوتا بھی نہیں. میرا خاندان، میری فیملی، میرے بچے، ان کے بارے میں میرا بالکل ڈیفرنٹ رویہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہوتا ہے یہ سب اچھے ہیں، میرا ہے تو اچھا ہے. اور پڑھائی کے بارے میں ہمیشہ ہم لوگ شکی ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تمام بھائی ہیں، تمام اپنے ہیں. اگر مسلمان کے بارے میں کوئی خبر آئی تو اپنوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا تم نے، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے. اور آگے پھر اللہ نے اس کی لاجک بتا دی. جیسے کہ ذکر ہوا کہ جب بھی ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، اگلی آیت میں اس کا جواب ہوتا ہے. اللہ نے کہا کیوں نہیں تم نے کہہ دیا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا تہمت ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے الزام صحیح ہو. اللہ کہہ رہے نہیں، تمہیں کہنا چاہیے تھا جھوٹا الزام ہے. آگے فرمائے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ، اس الزام پر کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ نہیں لائے 4 گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو پھر اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں. یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایف آئی آر کٹوانا یا کسی عدالت میں کیس رجسٹر کرنا، آپ کو پہلے ہی سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. کیا یہ بات آپ کو پہلے سے نہیں پتہ؟ زنا کے معاملے میں تو یہ پہلے ہی سے ہے کہ اگر ثابت نہیں کر سکے تو کیس لانے والے کو اور گواہوں کو 80 کوڑے پڑیں گے. تو آپ کیس فائل کرنے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے یا نہیں. اب کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہمارے ذہن میں شک کیا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا ہوا دیکھا، لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو چپ رہیں اور کچھ نہ کریں. چپ رہیں اور کچھ نہ کریں بجائے اس کے کہ الزام لگائیں. یعنی 2 کیسز ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری دنیا کی عدالتوں کا ایک پرنسپل ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا حدیث میں کہ ایک قانونی نظام وہ ہو سکتا ہے کہ جو اتنا سخت ہے، سزا دینے میں اتنا کوئک ہے کہ کبھی کبھی معصوم کو بھی سزا ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف ایک عدالتی نظام ایسا ہے کہ جس میں ثابت کرنا مشکل ہے اور مشکل سے سزا ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم چھوٹ جاتا ہے. تو دونوں میں سے کون سا عدالتی نظام بہتر ہے؟ تو یہ پوری دنیا کے تمام عدالتوں کا اصول ہے کہ دوسرا والا بہتر ہے. بجائے اس کے کہ کبھی کبھی معصوم کو سزا ہو جایا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کبھی کبھی کو مجرم چھوٹ جایا کرے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے. پوری دنیا کا متفق علیہ اصول ہے یہ والا. اور یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ قاضیوں کو کہ بجائے اس کے کہ کسی معصوم کو سزا ہو جایا کرے، یہ قابل قبول ہے کہ مجرم چھوٹ جایا کرے. تو الزام لگانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے میں ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں. اب یہ جو ہمارے یہاں خبریں چلتی رہتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ سکھایا ہے کہ تمام مسلمان اچھے ہیں. جیسے میں اچھا ہوں ایسے سب اچھے ہیں. سب اچھے ہیں انلیس یہ کہ کسی کا جرم ثابت ہو. تو فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا،
اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ یعنی کہ معاملہ کس کا ہے؟ امہات المؤمنین کا، لیکن پورے مدینہ میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے پچھلی مرتبہ یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر آ کر یہ بات کہنی پڑی، کیا تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو یہ مجھے تکلیف پہنچانے والوں سے آزاد کرے یا نجات دے؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ ابھی تک کیونکہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے صحیح۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً براءت کا اعلان کر دے گا اور آیات نازل کر دے گا یا وحی بھیج دے گا۔ جس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوسرے لوگ الزام لگائیں تو غم نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہوا؟ ایک بات جو کچھ نہیں تھی وہ اتنی بڑی کیسے بن گئی؟ ایک بات جو بہت آبویس تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ بات ہے جو اللہ نے صحابہ کو دکھا دی، پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کروا کے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن وہی بھیج سکتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے 1 مہینے ڈیلے کیا تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ جب صحابہ اور صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کے اس حملے سے بچے ہوئے نہیں ہیں کہ جب کسی خاتون اور کسی مرد کے معاملات کے بارے میں باتیں ہوں اور جھوٹے الزام لگیں تو وہ پھیل جایا کرتے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے احتیاط کی ضرورت۔ جیسے ہم پیٹرول کہیں اسٹور کریں تو وہاں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ماچس جلانا منع ہے، اور اس کا احتیاط ہوتی ہے دور دور تک کہ بھئی ادھر دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کمزور ہیں۔ یہاں ہم کمزور ہیں، وہ کیا ہے؟ جھوٹی خبریں، خاص طور پہ حیا کے معاملات میں۔ اس کے اوپر یہ والا جو سوچ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اب کسی بندے کے بارے میں اس کی حیا پر الزام ہے تو فوراً ہمیں ڈیفینسو ہونا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا بہتان ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم اب ایک دوسرے کی زبانوں سے اس کو لے رہے تھے، یعنی پھیلا رہے تھے، اس سے سنا اس نے بیان کر دیا۔ یعنی آپ اپنے ذہن پہ اگر بلاک نہ لگائیں اور آپ کو خبر سنیں اور اس پہ کوئی کمنٹ نہ کریں، لیکن اس کو جھوٹ بھی نہ کہیں، اب جب 2-3 جگہوں سے یہ خبر آئے گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی بولنے لگیں گے۔ یہ ہے ہمارے مسائل۔ اور آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جو اس وقت میڈیا میں چل رہا ہے وہی باتیں لوگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ الگ باتیں نہیں ہوتی لوگوں کی۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، یہ جب ہوگا جب آپ خود میڈیا نہیں دیکھتے، پھر آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے آج کل۔ اس کا مطلب انسان اسی طرح ہے کہ سب کو سناتے رہیں ایک ہی بات، تو وہ یہی بات کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بہت پرانے فلسفے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے میڈیا ایجاد کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے میک لوہان کا وہ بات کی تھی، دا میڈیم از دا میسج۔ اس نے کہا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، میڈیم کیا ہے۔ ٹیلی ویژن جو لوگ بار بار دیکھتے ہیں، یا آپ فون، اس کے اندر آپ ایک خبر ڈال دیں اور بار بار ڈالتے رہیں تو وہ سچ ہو جائے گی۔ جھوٹ اتنی مرتبہ بولیں کہ وہ سچ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمہارے کان میں کوئی خبر آئے تم اس کو وہیں بلاک کر دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب آپ بلاک کر دیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بیان کریں گے۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے،
اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب اس کے اصل میں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ، کیونکہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اسی لیے اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہو گئی اسپیسیفک بات۔ اور ایک ہے جنرل بات، جو بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان کی ہے اس رکوع میں، وہ یہ وجہ نہیں بیان کی کہ کیونکہ وہ رسول کی بیوی ہیں اس لیے یہ غلط ہوا۔ اللہ نے تو جنرل الفاظ استعمال فرمائے، لیکن اس میں انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، اسی لیے علماء اس کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ایک طرح وہ ہے کہ ازواج مطہرات کے خلاف باتیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں آج بھی ایک بہت بڑا فرقہ یہی باتیں کرتا ہے، لہٰذا یہ آیات ڈائریکٹ ان سے بات کرتی ہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اے مسلمانوں تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آج کے بعد کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اب وہ کرے چلے آ رہے ہیں تو مومن نہیں ہے پھر، اور اللہ تعالیٰ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو ایک سیکولر سوچ آ گئی نا کہ نہیں نہیں سب بھائی بھائی ہیں، ہر کسی کی بات کی رسپیکٹ کریں، سب کے اوپینین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، یہ ہمیں گورے نے سکھایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ساتھ ساتھ رہیں، آپ کا عقیدہ الگ ہے ان کی ذرا الگ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن رہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مستقل ہماری والدہ کے خلاف غلط باتیں کرتے چلے جائیں اور ہم کہیں کوئی بات نہیں۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوگی، اور یہ لمٹ ایسے ہی ہے۔ اب چاہے یہ پولیٹیکلی انکریکٹ بات ہو، یہی تو آزمائش ہے کہ اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو آپ کے خلاف کیس بن جائیں گے، اور ہمارے ملک میں کیس بن جائیں گے بڑے آرام سے۔ آپ کے یہاں یہ شیعہ حضرات بھی ہیں، یہ اسماعیلی بھی ہیں، یہ بوری بھی ہیں، یہ سب ایک ہی گروپ ہے، یہ سب نکلتا ایک ہی سوچ سے ہے، وہ امام کا کانسیپٹ ہے، اور ان کے ہاں یہ باتیں بیان ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہو گئی اس کا اسپیسیفک مطلب، اور یہ حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں، اور کیونکہ ان کے خلاف بات کرنا رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اس کے بارے میں براہ راست قرآن میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور دردناک عذاب ہے، اور یہ اسپیسیفک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر ہو گئی ہے کہ اس کی جنرل تعبیر، وہ ہر مسلمان کے بارے میں ایک جنرل ہونا یہ چاہیے کہ تمام لوگ اچھے لوگ ہیں جب تک ان پر گناہ ثابت نہ ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 19، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ویسے بڑی مشہور آیت ہے، یا مشہور ہونی چاہیے۔ ان الذین یحبون، اس کا ایک ایک لفظ بڑا ہمارے لیے ریلیونٹ۔ ان الذین یحبون، یحبون کا مطلب جو لوگ یہ محبت کرتے، پسند کرتے۔ اچھا ایک اور بھی لفظ یہاں اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے، اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں۔ یہ چاہنا ہلکا لفظ ہے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کی شدید خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے۔ کیسا ہو جائے؟ ان تشیع الفاحشہ، تشیع یہ ہے جس کو کہتے ہیں شائع کرنا، کسی چیز کو پروپوگیٹ، پھیلانا۔ کس کو پھیلانا؟ الفاحشہ، بے حیائی۔ جن لوگوں کو یہ بات پسند ہے کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، یعنی مومنین میں، مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں کیا پھیل جائے؟ بے حیائی، یہ ان کی شدید خواہش ہے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے قرآن میں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہو۔ بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی،
بڑے بڑے ظالم جابر دنیا میں بغیر سزا پائے چلے گئے اور ان کو آخرت میں ہوگا سارا. لیکن کہیں کہیں اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس میں سے ایک ہی ہے. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. اب یہ آیت ہے رکوع کے آخری میں آئی ہے، بہت واضح ہے اس سے مراد اس وقت کیا تھی. اس وقت کیا مراد تھی؟ پورا رکوع کا آپ وہ سوچیں گے نا، اگر ہمارا فوکس زیادہ سیرت ہے، 6 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، چند لوگوں نے ایک ایونٹ کو ایک الگ رنگ پہنا دیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عصبہ کہتے ہیں چھوٹا گروپ. ایک خبر تھی، ایک پریشانی تھی، عائشہ کھو گئی تھی، مل گئی، خبر ختم ہو سکتی تھی. یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کو ایک الگ رنگ پہنایا، لیکن پھر اس کے بعد 1 مہینے کے دوران یہ وائرس وہاں سے نکلا، پورے مدینہ میں پھیل گیا. کیسے پھیل گیا؟ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹرکٹ نہ ہونا. سنا، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، پھر سنا، پھر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جب 5-6 جگہ سے سن لیا تو سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایسا تو ہے. ایک رائے یہ بھی ہے، جیسا آپ کہیں نا ایک رائے یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب غاصبین تھے، یہ سب منافق تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے حکومت چھینی. ایک رائے یہ بھی ہے، تو کچھ بھی رائے بنا لیں پھر. تو رائے نہیں ہوتی بھائی، حق اور باطل ہوتا ہے. یہ رائے کیسے بن جاتی ہے؟ جب آپ ایک خبر بہت ساری جگہوں سے سنیں اور اس پہ ریئیکٹ نہ کریں. تو جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں وہاں تو بہت ساری رائے ہیں. ادھر ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، نعوذ باللہ. ایک رائے یہ ہے کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. ایک رائے یہ ہے کہ وہ رسول ہیں. ایک رائے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری رائے ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے تو یہ رائے سنتا ہے، کلب جاتا ہے تو یہ رائے سنتا ہے، فٹ بال کھیلنے جاتا ہے تو وہ رائے سنتا ہے. اس کا ذہن بن گیا ہے کہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، کوئی سیریس بات نہیں ہے. تو کیسے چند لوگوں سے نکلی ہوئی بات پورے مدینہ میں پھیل گئی؟ کیونکہ اسٹرکٹ نہیں تھے. اللہ نے اس کا حل بتایا، سنتے ہی کہو جھوٹ ہے. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبان سے یہ بات نکالے، یہ اللہ نے اس کا سلوشن بتایا ہے. اب فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے. اب یہاں لفظ فاحشہ استعمال ہوا، ان تشیع الفاحشہ. ہم جب یہ کہتے ہیں نا بے حیائی پھیلنا، تو ہماری مراد کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں فلمیں، ڈرامے، بل بورڈز، انٹرنیٹ. یہ تو بہت ہائی لیول بے حیائی ہے. وہاں تو یہ سب کچھ نہیں تھا. مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ نہ بل بورڈ تھا، نہ فلمیں تھیں، بلکہ پردہ ہی پردہ تھا. ادھر تو عورت نظر ہی نہیں آتی تھی. ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا پردے کے احکامات آئے ہوئے، جو آگے آئیں گے، ہم سورہ نور میں آگے پڑھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی پردے کے احکامات آئے، جو خاتون جہاں تھی وہیں اس نے اپنے اوپر چادر رکھ لی. کچھ نہیں ملا تو جو اضافی چادر ہوتی ہے اس میں سے پھاڑ کر گھر کی اور اپنے سر پہ رکھ لی. یہ تو عالم ہے پردے کا مدینہ میں. اور وہاں اللہ کہہ رہے ہیں بے حیائی پھیلانا. تو کتنا ہلکا سا ہے، صرف ایک الزام ہے اور وہ پھیلا. اس کو اللہ نے کہا بے حیائی کا پھیلنا. تو اگر وہ بے حیائی کا پھیلنا ہے تو یہ کیا ہے پھر جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک عام سا بچہ اپنے فون پہ، انٹرنیٹ پہ VPN لگا کے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اس کو زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگر وہ بے حیائی ہے تو یہ کیا ہے؟ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے تو فرمایا دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور یہ ہمیں بات بتانی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو بے حیائی پھیلانے کے ساتھی بن رہے ہیں. مثلاً کسی کا مارکیٹنگ کا کام ہے. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ بڑی عام سی چیز ہے. اس میں ہوتا یہ کہ باہر کے کلائنٹ ہوتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے ایک ڈیزائن کریں ایڈ، جس میں آپ نے یہ اداکاروں کی تصویریں لگانی ہیں. اب ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ ایڈ بنائے، ورنہ تو آپ پھیلنے میں حصے دار بن رہے ہیں.
پھر جو لوگ کپڑے بیچتے ہیں، ایڈیں بناتے ہیں، پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ جو ہے پاکستان کے کپڑے بیچنے والوں میں خراب ہوا ہے۔ پہلے نہیں تھا، جب تک والد تھے چلا رہے تھے کاروبار تب تک صحیح تھا، بچوں کو بھیجا باہر پڑھنے کے لیے، وہ پڑھ کے واپس آئے، اب انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تو انہوں نے وہی سب کام شروع کر دیے ہیں جو کافروں کے استعمال ہوتے ہیں، اور باپ کہتا ہے میں کیا کروں، اب بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ ایسی تصویر لگا رہے ہیں تو یہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ دس از اوکے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک باپ جس کے ہاں بیٹی ہے، وہ جوان ہو گئی ہے، وہ جاتی ہے بغیر دوپٹے کے تیار ہو کے مارکیٹ میں، تو اب یہ باپ ذمہ دار بن رہا ہے ایک ٹرینڈ بنانے میں۔ اب جو اچھا گھرانہ جو جس کی پردے والی بچیاں ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ لوگ اس طرح پھر رہے ہیں، اس کا جو پردے کا انٹینسٹی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اس کو کہتا ہے بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ بے حیائی ایسے پھیلتی، حالانکہ مدینہ میں کوئی بے حیائی پھیلی نہیں ہے، ہمارے ہاں پھیلنے والی بے حیائی سے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جو ہوئی ہے مدینہ میں، لیکن اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہے فاحشہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچ پاتے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایونٹس کا جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے پردے کے احکامات نازل کیے، اس کے بعد یہ ایونٹ ہوا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے یہ بھی بات بیان کی کہ جب میں قافلے والے چلے گئے تھے اور میں وہاں پر انتظار کر رہی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، حضرت صفوان آئے اور انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ میں جاگ جاؤں۔ جیسے میری آنکھ کھلی، پہلا کام میں نے کیا کیا کہ وہ جو میرے چہرے کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا تھا اسے میں نے دوبارہ اپنے چہرے پر ڈال دیا، اور کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے پہچان دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات پوری بیان کی اس طرح۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد یہ ایونٹ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف تو وہ بات ہے کہ پردے کے احکامات نازل ہوئے، کس طرح امپلیمنٹ ہوئے، تمام خواتین پردے دار ہو گئیں، اس کے بعد اللہ نے یہ شو کیا ابھی بھی تم اتنے کمزور ہو کہ ایک جھوٹی خبر کیسے پھیلی ہے آپ کی طرح مدینہ میں، اور سب لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید خبر سچ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اس پورے واقعے کے بعد اور اس رکوع کے نازل ہونے کے بعد کیا ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی سیویرٹی بڑھ گئی ہوگی صحابہ کے اور صحابیات کے دل میں پردے کے حوالے سے، کہ کتنی سخت امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے پردے کی، کتنے کمزور ہیں ہم پردے کے معاملے میں۔ اور یہی اگلی آیت بھی بہت زبردست، ہم یہ ایک آیت پڑھتے ہیں تاکہ یہ جو سبق ہے اس رکوع کا وہ اس آیت میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو کوئی بھی چلے گا شیطان کے نقش قدم پر تو وہ تو ضرور تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا اور گناہ کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی حیا حاصل نہیں کر سکتا تھا تم میں سے کوئی ایک بھی، کبھی بھی۔ اس کی انٹینسٹی جب بھی آپ فیل کر پائیں گے جب آپ کے سامنے ایک تو آیت ہونی چاہیے۔ ویسے یہ ایڈوائزبل ہے کہ گھر جا کے آپ اس رکوع کو پڑھا ضرور کریں، کیونکہ اب جتنا بھی زور دیں آپ اس کو یوں سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ بس یہ نہیں کرو آئندہ،
لیکن الفاظ اضافی استعمال ہوئے. دیکھیں اس میں فرمایا جا رہا ہے ما زکا منکم من احد ابدا، نہیں پاک ہو سکتا تھا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی. من احد کوئی ایک بھی، ابدا کبھی بھی. ابدا کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی اگر اللہ ہی کی خاص رحمت اور فضل نہ ہو تم میں سے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا کبھی بھی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہے. تو کتنے ہم محتاج ہیں حیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے. اگر ہم سمجھیں نہیں ہم خود کر لیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے. اب یہ فون ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے اور کوئی پاسورڈ نہیں، تو پھر میں اکیلا ہوتا ہوں اس فون کے ساتھ. کہاں بہت ساری جگہوں. تو پھر مجھے کون بچائے گا اس وقت؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا. میں سمجھتا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے بچنے کی کیا ضرورت. تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا فون کا کوڈ آپ کی بیوی کے پاس نہیں اور آپ کی بیوی کا آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے پہلے حملے پہ تو آ چکے. یعنی آپ کی بیوی آپ کا فون نہیں چیک کر سکتی اور آپ اس کا فون نہیں چیک کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ایسی کیا چیز ہے؟ اسی لیے لوگ کیا احتیاطیں کرتے ہیں گھروں میں. سب سے پہلے کہ جو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے اس کی اسکرین دیوار پہ فیس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی اسکرین دیوار سے لگی ہوئی ہونی چاہیے اور فیس ہونی چاہیے باہر کی، سب یہ دیکھ سکیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے ایک اور استاد ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فون کی اسکرین کا میرے گھر میں یہ رول ہے کہ اگر کوئی آدمی فون استعمال کر رہا ہے تو ایسے استعمال کرے کہ جو چاہے جھانک سکے. اب آپ یوں بیٹھے ہیں اگر دیوار کے ساتھ تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے، یہ مشکوک بات ہے. اور جو آپ سے کہے آپ اس کو دکھا سکیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اور سب سے زبردست بات تو ہمارے اور استاد کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ، یوٹیوب اور اس طرح کی 2-4 ایپلیکیشن تو کھلتی ہی نہیں میرے فون میں، اس پر کوڈ ہے اور وہ کوڈ میرے پاس نہیں، وہ میں نے دیا ہوا اپنے بھائی کو یا جو بھی زیادہ تر ساتھ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یار یہ کام ہے کھول دو، وہ کوڈ کھولتے ہیں، پھر استعمال ہوتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے. اور ان کے جو بھانجے ہیں ان کو جو دیا ہوا ہے فون، کیونکہ یہ آئی فون میں ذرا زیادہ آسان ہے، اس میں تو بہت ڈیٹیل میں جا کر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی ویب سائٹ کھلے گی بس، اور کوئی دوسری کھل ہی نہیں سکتی. تو ان کے بھانجے کا کوڈ ان کے پاس ہے. بھانجا اکیلا فون کے ساتھ دنیا بھر میں پھرتا رہے، وہ کھول ہی نہیں سکتا وہ چیزیں. یہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہو میں کمزور ہوں. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو. تو یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے فٹ سٹیپس کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیطان کا ایک وہ دروازہ ہے جو سیدھا زنا کی طرف لے جا رہا ہے. آپ اس کو پتہ ہے کہ آپ اس دروازے کو نہیں کھولیں گے، تو وہ آپ کو کوئی چھوٹی چیز دکھاتا ہے اور پھر وہ چھوٹی چیز پھر بڑی چیز اور وہ پھر سب سے بڑی چیز، آہستہ آہستہ لے جاتا ہے. یہ ہے خطوات الشیطان. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو لازماً بے حیائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے. پہلا سٹاپ بے حیائی اور دوسرا سٹاپ ہے منکر، کیونکہ سورہ نور کا ٹاپک حیا ہے، اس لیے یہاں پر بے حیائی کا ذکر پہلے ہے. پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، ویسے بات کر رہے ہیں یا فون پہ بات کر رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہ ہے پہلا شیطان کا اسٹیپ. بڑے بڑے کیسز ہیں، صرف غیر شادی شدہ لوگ نہیں پھنستے، شادی شدہ لوگ، شادی شدہ عورتیں
بچوں والی عورتوں کے بھی کیسز ہیں، اور بہت کوئی دور گاؤں میں نہیں، آس پاس ایسی خبریں مل چکی ہیں کہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور آدمی کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں کس جگہ پہنچ گیا۔ یہ خطوات شیطان، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم نے قدم رکھا ہوا ہے وہ شیطان کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فکس کر دی ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ غیر محرم سے بات نہیں ہو سکتی، اور ایک پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلا ہوتا ہے تو لازماً تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ کہ فون پہ اگر میسج پہ بات ہو رہی ہے یا کال پہ یا واٹس ایپ پہ، تو تیسرا تو پھر کوئی نہیں ہے، تیسرا تو وہ ایجنسی والے ہیں جو کبھی کبھی آپ کے میسج دیکھیں گے، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ اگر فون پہ بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اکیلے ہی ہیں، میسج پہ ہی بات ہو رہی ہے تو آپ اکیلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گارنٹیڈ یہاں شیطان موجود ہے۔ اب یہ جاننے کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کہتے کوئی بات نہیں، تو یہ خطوات شیطان ہے، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اور آخری بات وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جس چیز کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں میں نہیں بچ سکتا، مجھے جیل میں ڈال دے، جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیل میں ہی ڈلوایا یوسف علیہ السلام۔ اور بھی طریقے ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر یوسف علیہ السلام کو بچانا چاہتے ہیں اور بھی طریقے ہو سکتے تھے، اللہ نے واقعی جیل میں ڈلوا دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل میں رہ لوں گا میں، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا جہاں پاسبلٹی ہے گناہ کی۔ ایک نبی ہے، نبی کو اپنے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ دعا کیا ہے یوسف علیہ السلام کی کہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں یہ میں کر ہی بیٹھوں گا، اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، اور مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں، اور اللہ نے جیل ہی میں ڈلوا دیا۔ تو یہ ہے وہ ہدایات جو اس رکوع میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حیا کی حفاظت فرمائے اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ بارک